پر آپ نے پہلے تو I'll share my opinion regarding Chinese یا Japanese why they don't intervene in the international politics کر لیں کہ اگر چائنیز انٹرونشن نہیں کرتے ٹو پروموٹ کانفلکٹ تو وہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن ہاؤ ایور دے ول انجوائے دا اسپوائلز آف وار ایکولی. جو اسپوائلز اور آپ کی جو کنٹری جس ریسیشن میں سے گزرتی ہے وہ اسٹیٹ، اس کے اندر وہ انویسٹ کر کے دے ڈو گیٹ مطلب اس کے اندر سے ککس، دے ڈو گیٹ دا ککس. However, they won't intervene on a humanitarian basis. This is my personal opinion. Obviously, anybody can disagree. The first question is that if you have an open wound and you don't treat it, it's going to get infested and it's going to get affected with the bacteria, right? So if we have an open wound in our society and we don't treat it, then obviously international interventions are going to happen and they're going to, they'll take the advantage of the situation, and you cannot even, I don't know what word میں کیا یوز کروں, you cannot even condemn them اگر آپ خود اسے ٹریٹ نہیں کر رہے ہو بہتر طریقے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیپنیز نے جس وقت ان کی جنگ سے ان کے حالات خراب ہوئے تو انہوں نے ایک بہت بڑا ایگریمنٹ کیا تھا امریکہ کے ساتھ. اس ایگریمنٹ کے اندر ایک چھوٹا سا فقرہ لکھوایا تھا جیپنیز بادشاہ نے, اور وہ فقرہ آج تک امریکہ کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہم کے اوپر آگے حاوی ہو گئے ہو, ہمیں تم نے کہہ دیا ہے کہ جنگ نہیں کرو گے, ہتھیار نہیں بناؤ گے, یہ نہیں کرو گے, لیکن اب ہم بہت بری حالت میں ہیں. لیکن اگر کبھی آج سے کچھ عرصے بعد ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اپنا کوئی مال بنا سکے تو امریکہ ہمارے مال کو انٹری دے گا اپنی زمین کے اندر. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ آخری سینٹنس جو تھا وہ حالت یہ تھی کہ جاپنیز اکانومی شیڈوڈ دی امریکن اکانومی. لیکن بنیادی طور پہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جاپنیز جو ہیں چونکہ ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, چونکہ وہ ہیجمونک پاور نہیں ہے, اس لیے جاپنیز سے پیسہ لیا جاتا ہے. ہم نے افغانستان میں جنگ لڑنی ہے, پیسہ دو. جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے. ہم نے عراق میں جنگ لڑنی ہے, پیسہ دو. ہم نے اقوام متحدہ چلانی ہے, پیسہ دو. اس سے جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے. جہاں تک چائنیز اکانومی کا تعلق ہے, چائنیز ابھی ریسنٹلی بلٹ ہوئے ہیں. جس چیز کو آپ انویسٹمنٹ کہتے ہیں نا, فورن انویسٹمنٹ, اس سے زیادہ گندا کانسیپٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ انگلینڈ میں جیگوار کی فیکٹری میں جو مزدور ہوتا ہے وہ $100 لیتا ہے, لیکن جیگوار کی فیکٹری اگر چائنا میں شفٹ کر دی جائے تو اس $100 کے 20 مزدور مل جاتے ہیں. تو میں کرتا کیا ہوں, 4-5 جہاز لیتا ہوں, بہت شاندار قسم کی فیکٹری پیک کرتا ہوں اور وہاں لگا دیتا ہوں, اور پھر کر کے وہاں پر کہتے ہیں ہم نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر دی آپ کے لیے. اور سب سے اہم ترین کام یہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی تنخواہیں اچانک ریز کر دی جاتی ہیں. مجھے ایک جگہ پہ $500 مزدور مل رہا ہے, اچانک ICI کی فیکٹری کا دوسرا بندہ جو ہے وہ مجھے ہائر کر دیتا ہے $500 کی بجائے $2000. میرا سٹینڈرڈ آف لیونگ ریز ہو جاتا ہے. اور یہ مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب میں فیکٹری لگاتا ہوں کہ میں 2000 تنخواہ دوں یا 3000 تنخواہ دوں, کیونکہ میں نے جو مارجن آف پروفٹ ہے اس سارے وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں بہت زیادہ تنخواہ دے سکتا ہوں. ٹھیک, سٹینڈرڈ آف لیونگ ریز ہو گیا. اب آپ نے وہاں سے پیسہ کمایا اور وہ پوری سوسائٹی کا جو لیول جو ہے وہ بہتر ہوگا. اور میری نظریں کہاں پہ ہیں, اچھا پولینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں میں اپنی شفٹ کر سکتا ہوں. انڈونیشیا کے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا. انڈونیشیا میں انہوں نے پہلے لگائیں, اور جس وقت انڈونیشیا کا وہ وقت آیا کہ جب اس کی سٹینڈرڈ آف لیونگ رائز ہو گیا اور ان کو سودا مہنگا پڑنے لگا تو انہوں نے اٹھا اور چائنا شفٹ کر دیا سب کچھ. تائیوان انہوں نے لگایا تھا, تائیوان میں بہترین صورتحال پیدا ہوئی تو تائیوان میں کے مقابلے میں نکسن صاحب پاکستان آئے, کسنجر آئے, اندر پاکستان کے PIA کے جہاز میں بیٹھے, وہاں جا کے ماؤ زیدونگ سے ملاقات کی, چائنا کو نکالا, تائیوان کو کان سے پکڑ کے اقوام متحدہ سے نکالا جس کو فارموسا کہتے تھے, ادھر سے چین کی سیٹ بٹھائی اور کہا اب چین ہمارے لیے اوپن ہو گیا. کیوں اوپن ہوا؟ وی وانٹ ٹو انویسٹ. غریب مسکین ماؤ زیدونگ کے سائیکلوں پہ جانے والے اچانک ان کے ہاں خوشحالی آنا شروع ہو گئی, اور پھر تائیوان جو تھا وہ واپس چلا گیا اور وہاں پر وہ کیفیت ہوگی کہ وہ اکنامک سین سے ہی آؤٹ ہو گیا. ایک زمانے میں آپ کو سارے چیزیں میڈ ان تائیوان نظر آتی تھی, اب آپ کو ایک چیز بھی میڈ ان تائیوان نظر نہیں آئے گی, آپ کو ایک چیز بھی میڈ ان ملائیشیا نظر نہیں آئے گی,
کیونکہ اب وہ وہاں سے باہر نکل کے ان کو مزید سستی جگہوں کی تلاش ہوتی ہے. تو یہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر ان کی اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہے. تو چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا اب اس طرح کی انویسٹمنٹ میں پڑ گیا ہوا ہے کہ چائنا کچھ نہیں کر سکتا. چائنا کا جو میجر پیسہ ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ امریکہ کے بینکس میں. چائنا کی جو کنزمپشن ہے مال کی، جو کنزیومرز ہیں، دوز آر یورپ اینڈ امریکن. 70% چیزیں جو چائنا میں بنتی ہیں وہ امریکہ میں خریدی جاتی ہیں. اگر امریکہ کہہ دے ہم تم پہ تجارتی پابندیاں لگاتے ہیں تو اس نے جو موبائل بناتا ہے، وہ جو لائٹ والی بیٹری بناتا ہے، یہ جو سارا کچھ بناتا ہے، انہوں نے کاٹ تو نہیں کھانے ہوتے، انہوں نے اس کی پائل اپ تو نہیں کرنے ہوتے، وہیں پڑے رہ جائیں گے اور لوگ کہیں گے کل ہم اتنے شاندار قسم کے بیجنگ کی روڈز پہ گزرتے تھے، آج تو وہاں بجلی بھی نہیں ہمیں میسر آتی. تو ان کو اکنامکلی اس طرح پکا کر لیا گیا ہے کہ چائنا کین ناٹ ڈو. اور میں جب چائنا میں آج سے 2008 میں گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم 30 ایئرز تک سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی ملک کے ساتھ جنگ بھی کریں. تو یہ اب تصور سوچ دل سے نکال لیں کہ چائنا آپ کے لیے اپنے معاشی مفادات کو قربان کرے گا. اس کو بہترین جگہ مل رہی ہے، اس کو راستہ مل رہا ہے، اس کو وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس انویسٹمنٹ کا وہ آپ سے خراج وصول کرے گا. چائنیز سے بڑا کاروباری پوری دنیا میں. پر آپ نے پہلے تو I'll share my opinion regarding Chinese یا Japanese why they don't intervene in the international politics کر لیں کہ اگر چائنیز انٹرونشن نہیں کرتے ٹو پروموٹ کانفلکٹ تو وہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی کوئی کام نہیں کریں گے. لیکن however they'll enjoy the spoils of war equally. جو سپوائلز اور آپ کی جو کنٹری جس ریسیشن میں سے گزرتی ہے وہ اسٹیٹ، اس کے اندر وہ انویسٹ کر کے they do get مطلب اس کے اندر سے kicks, they do get the kicks. However, they won't intervene on a humanitarian basis. This is my personal opinion. Obviously, anybody can disagree. The first question is that if you have an open wound and you don't treat it, it's going to get infested and it's going to get affected with the bacteria, right? So if we have an open wound in our society and we don't treat it, then obviously international interventions are going to happen and they're going to, they'll take the advantage of the situation and you cannot even, I don't know what word میں کیا use کروں, you cannot even condemn them اگر آپ خود اسے ٹریٹ نہیں کر رہے ہو. ٹھیک بہتر طریقے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیپنیز نے جس وقت ان کی جنگ سے ان کے حالات خراب ہوئے تو انہوں نے ایک بہت بڑا ایگریمنٹ کیا تھا امریکہ کے ساتھ. اس ایگریمنٹ کے اندر ایک چھوٹا سا فقرہ لکھوایا تھا جیپنیز بادشاہ نے اور وہ فقرہ آج تک امریکہ کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہم کے اوپر آگے حاوی ہو گئے ہو، ہمیں تم نے کہہ دیا ہے کہ جنگ نہیں کرو گے، ہتھیار نہیں بناؤ گے، یہ نہیں کرو گے، لیکن اب ہم بہت بری حالت میں ہیں. لیکن اگر کبھی آج سے کچھ عرصے بعد ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اپنا کوئی مال بنا سکے تو امریکہ ہمارے مال کو انٹری دے گا اپنی زمین کے اندر. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ آخری سینٹنس جو تھا وہ حالت یہ تھی کہ جاپنیز اکانومی شیڈوڈ دی امریکن اکانومی. لیکن بنیادی طور پہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جاپنیز جو ہیں چونکہ ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، چونکہ وہ ہیجمونک پاور نہیں ہے، اس لیے جاپنیز سے پیسہ لیا جاتا ہے. ہم نے افغانستان میں جنگ لڑنی ہے پیسہ دو، جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے. ہم نے عراق میں جنگ لڑنی ہے پیسہ دو، ہم نے اقوام متحدہ چلانی ہے پیسہ دو، اس سے جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے. جہاں تک چائنیز اکانومی کا تعلق ہے، چائنیز ابھی ریسنٹلی بلٹ ہوئے ہیں. یہ جس چیز کو آپ انویسٹمنٹ کہتے ہیں نا، فورن انویسٹمنٹ، اس سے زیادہ گندا کانسیپٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ انگلینڈ میں جیگوار کی فیکٹری میں جو مزدور ہوتا ہے وہ $100 لیتا ہے، لیکن جیگوار کی فیکٹری اگر چائنا میں شفٹ کر دی جائے تو اس $100 کے 20 مزدور مل جاتے ہیں. تو میں کرتا کیا ہوں، 4-5 جہاز لیتا ہوں، بہت شاندار قسم کی فیکٹری پیک کرتا ہوں اور وہاں لگا دیتا ہوں، اور پھر کر کے وہاں پر کہتے ہیں ہم نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر دی آپ کے لیے. اور سب سے اہم ترین کام یہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی تنخواہیں اچانک ریز کر دی جاتی ہیں. مجھے ایک جگہ پہ $500 مزدور مل رہا ہے، اچانک ICI کی فیکٹری کا دوسرا بندہ جو ہے وہ مجھے ہائر کر دیتا ہے $500 کی بجائے $2000. میرا سٹینڈرڈ آف لیونگ ریز ہو جاتا ہے. اور یہ مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب میں فیکٹری لگاتا ہوں کہ میں 2000 تنخواہ دوں یا 3000 تنخواہ دوں، کیونکہ میں نے جو مارجن آف پروفٹ ہے اس سارے وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں بہت زیادہ تنخواہ دے سکتا ہوں. ٹھیک،
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो गया। अब आपने वहां से पैसा कमाया और वो पूरी सोसाइटी का जो लेवल जो है वो बेहतर होगा। और मेरी नजरें कहां पे हैं? अच्छा, पोलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां मैं अपनी शिफ्ट कर सकता हूं। इंडोनेशिया के साथ उन्होंने यही किया था। इंडोनेशिया में उन्होंने पहले लगाई, और जिस वक्त इंडोनेशिया का वो वक्त आया कि जब उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज हो गया और उनको सौदा महंगा पड़ने लगा, तो उन्होंने उठा और चाइना शिफ्ट कर दिया सब कुछ। ताइवान उन्होंने लगाया था, ताइवान में बेहतरीन सूरत हाल पैदा हुई, तो ताइवान में के मुकाबले में निक्सन साहब पाकिस्तान आए, किसिंजर आए, अंदर अंदर पाकिस्तान के PIA के जहाज में बैठे, वहां जाके माओ ज़ेडुंग से मुलाकात की, चाइना को निकाला, ताइवान को कान से पकड़ के अक़वाम मुत्तहिदा से निकाला, जिसको फार्मूसा कहते थे, उधर से चीन की सीट बिठाई और कहा अब चीन हमारे लिए ओपन हो गया। क्यों ओपन हुआ? वी वांट टू इन्वेस्ट। गरीब मिस्कीन माओ ज़ेडुंग के साइकिलों पे जाने वाले, अचानक उनके यहां खुशहाली आना शुरू हो गई, और फिर ताइवान जो था वो वापस चला गया, और वहां पर वो कैफियत हो गई कि इकोनॉमिक सीन से ही आउट हो गया। एक जमाने में आपको सारे चीजें मेड इन ताइवान नजर आती थी, अब आपको एक चीज भी मेड इन ताइवान नजर नहीं आएगी, आपको एक चीज भी मेड इन मलेशिया नजर नहीं आएगी, क्योंकि अब वो वहां से बाहर निकल के उनको मजीद सस्ती जगहों की तलाश होती है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ये बुनियादी तौर पर उनकी अपने मफादात के लिए होती है। तो चाइना का मसला यह है कि चाइना अब इस तरह की इन्वेस्टमेंट में पड़ गया हुआ है कि चाइना कुछ नहीं कर सकता। चाइना का जो मेजर पैसा है वो कहां पड़ा हुआ है? अमेरिका के बैंक्स में। चाइना की जो कंजम्पशन है माल की, जो कंज्यूमर्स हैं, दोज आर यूरोप एंड अमेरिकन। 70% चीजें जो चाइना में बनती हैं वो अमेरिका में खरीदी जाती हैं। अगर अमेरिका कह दे हम तुम पे तजारती पाबंदियां लगाते हैं, तो उसने जो मोबाइल बनाता है, वो जो लाइट वाली बैटरी बनाता है, ये जो सारा कुछ बनाता है, उन्होंने कार्ड तो नहीं खाने होते, उन्होंने उसकी पाइलअप तो नहीं करने होते, वहीं पड़े रह जाएंगे और लोग कहेंगे कल हम इतने शानदार किस्म के बीजिंग की रोड्स पे गुजरते थे, आज तो वहां बिजली भी नहीं हमें मैसर आती। तो उनको इकोनॉमिकली इस तरह पक्का कर लिया गया है कि चाइना कैन नॉट डू। और मैं जब चाइना में आज से 2008 में गया था तो उन्होंने कहा था हम 30 ईयर्स तक सोच भी नहीं सकते कि किसी मुल्क के साथ जंग भी करें। तो ये अब तस्वर सोच दिल से निकाल लें कि चाइना आपके लिए अपने माशी मफादात को कुर्बान करेगा। उसको बेहतरीन जगह मिल रही है, उसको रास्ता मिल रहा है, उसको वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उस इन्वेस्टमेंट का वो आपसे खराज वसूल करेगा। चाइनीज से बड़ा कारोबारी पूरी दुनिया में